نہ کسی کے عشق پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچ ایکسپریس نیوز کے ایک اور پروگرام ایسا کیوں ہے کہ ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ زرمین اظہر۔ آج ان آنکھوں نے جن تبرکات کا نظارہ کرنے کے لیے یہاں تک مجھے لے کر آئے ہیں، وہ میں آپ سب کو بھی ان تبرکات کا نظارہ کرواؤں گی، لیکن جو وسیلہ بنے ہیں ان تبرکات کا زیارت کروانے کے لیے، وہ بنے ہیں جناب پیر فاروق سمو۔ میں اپنی بہت بڑی خوش نصیبی سمجھتی ہوں کہ ان آنکھوں نے جو نظارے کرنے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم بھی اب کریں گے، وہ یقیناً آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تبرکات کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن ایک ساتھ 400 تبرکات کسی انسان کے پاس ہوں تو آپ خود سوچیں کہ اس کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا۔ آئیے ہم آپ کو زیارت بھی کرواتے ہیں اور پیر فاروق سمو سے ملاقات بھی کرواتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ نہ کسی کے عشق پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ جی جناب، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا کے میں سمجھتی ہوں خوش قسمت ترین انسان جناب پیر فاروق سمو صاحب۔ ان کے پاس اس وقت 400 سے زیادہ تبرکات ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تبرکات ان تک کس طرح سے پہنچے اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں ان تبرکات کے حوالے سے ان سے پوچھنا چاہوں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے اتنے عظیم تبرکات سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ الشفا فی تبرکات المقدسہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا فرمائے۔ اور پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس تبرکات جو ان کی طرف نسبت ہو گئے، وہ نسبت ہو گئے تو اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، کیونکہ یہ برکتیں، اس کی تبرکات کی برکتیں مصیبتوں، بلاؤں اور امراض کو دفع کرتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری بال مبارک تھے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو زیارت کرائی۔ اس کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا کرتے تھے، اور جو مریض آتا تھا تو آپ اس کو پانی میں ڈبو کے وہ پانی پلا دیتی تھی کہ ان کو شفا ہو جاتا تھا۔ تو یہ بندہ مسکین محمد فاروق ابن احمد خان سمو 2 فروری 1952 مٹیاری شریف سندھ میں پیدا ہوا۔ میرے پیر و مرشد امام الوظائف پیر نثار احمد جان فاروقی سرہندی مجددی نے مجھے 7 سلسلوں میں مجھے خلافت دی: سلسلہ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، کلندری، کبروی اور مداری۔
اور 8واں سلسلہ مجھے سید عماد الدین رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے رفاعی سلسلے میں بھی عطا فرمایا۔ تو ہمارے پیر و مرشد نے پیر نثار احمد جان سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بلا کر روحانی فیض ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، مطلب اگر آپ کو مرشد کہہ دیں کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فیض ملتا رہے گا، تو آپ کے پاس تو ماشاءاللہ خزانے ہیں اس وقت۔ یہ خزانے کیسے آئے آپ تک؟ یہ میں مٹیاری کو 1974 میں خیر آباد کیا، میں کراچی آ گیا، کیوں میری خالہ یہاں رہتی تھی اور پھر میں ان کے پاس آ گیا۔ تو یہاں پر آنے کے بعد میں جونا مارکیٹ کراچی میں عباسی کتب خانے پہ میں نے سروس کی۔ اس وقت جو اس کے مالک تھے عبدالرسول عباسی تھے، جو انتقال ہو گیا، اور ابھی حبیب حسین عباسی ان کے مالک ہیں۔ ابھی بھی وہ کتب خانہ چل رہا ہے، جو 1910 سے وہ قائم ہے، 100 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو۔ اچھا، اب جب یہ سلسلہ چلا تو میرے پاس کئی قسم کے بزرگ آتے گئے، کتابوں کے سلسلے میں بھی، ملاقات کے سلسلے میں بھی۔ اچھا، پھر مجھے ایک مرتبہ شوق ہوا کہ میں سید فتح علی حیدری صاحب تھے فیڈرل بیریا میں، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک کا ٹکڑا اور منہ مبارک تھا۔ تو میں گیا، تو میں جا کے وہاں عرض کی کہ بھائی مجھے زیارت کرنی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں سال میں ایک دن صرف زیارت کراتا ہوں، وہ کل ہو گئی، ابھی 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ عشق تو انتظار نہیں کراتا۔ پھر وہ میں ایک دوسرے صاحب تھے نور احمد صاحب، وہ پاکستان چوک میں رہتے تھے، وہ مدینہ پاک میں بن لادن کمپنی میں اس نے 20 سال کام کیا ہے۔ ان کے پاس مبارک تھا جو ان کو مدینہ پاک سے ملا تھا، وہ ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے فوراً مجھے زیارت کرائی۔ میں نے دعا مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے مبارک ایسا مل جائے تو اس کو میں کھلا رکھوں گا، جو بھی آئے جس وقت بھی آئے وضو کر کے زیارت کر لے۔ وہ شہر حرم ہو مدینے کی گلیاں، وہ عرفات کا دن مینا کی وہ راتیں، میسر کبھی ہو مجھے سارے جلوے۔ اس وقت جو ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ بتائیں گے پیر فاروق سمو، یہ بتائیے گا۔ جو ذریعہ اقدس میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدار انور ہے، تو اسی طرح آپ کی زلف مبارک بھی وہیں ہونا چاہیے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مدار اقدس کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کے منہ مبارک، اور سیدنا فاروق اعظم کی مدار اقدس کے سامنے سیدنا فاروق اعظم کے منہ مبارک۔ صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا بھی اور جبے مبارک کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی وہیں سے تشریف لائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، یہ اس وقت یہ جو آپ زیارت کر رہے ہیں اور جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور میں اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی ہوں اس وقت، اور میرے خیال سے جو بھی اس وقت حاضرین موجود ہیں وہ بھی اس خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، اور اس کی خوشبو تمام لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور سب اس وقت سب کی آنکھیں جو ہے وہ آپ دیدہ ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے۔ مطلب کہنے کو کچھ رہتا ہی نہیں ہے جب آپ اتنی عظیم ہستی کے تبرکات کی جب آپ زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کی بہت مشکور ہوں، میں بہت مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اپنے نبی کے پسینے کی مہک کو میں محسوس کر سکوں۔ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ درے حبیب کی بات سبحان اللہ ہے، بلغ العلا بکمال نہ کسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے تو چھوٹی بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا تھا، طلع البدر علینا پڑھا تھا۔ تو یہ وہ استقبال کرنے والی جو مسجد ہے اس کا نام مسجد فجر رکھا گیا، چھوٹی سی مسجد ہے، یہ وہاں کا مصلی ہے، یہ جائے نماز، مقام طلع البدر علینا کی جائے نماز۔ پیر صاحب ہمیں بتائیے گا ان کے بارے میں۔ یہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک جو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دی تھی، اس کا نام ہے المختم۔ جی ہاں،
اور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تلوار مبارک ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب شہید کیا گیا تھا اس وقت جو جبہ مبارک پہنا ہوا تھا اس میں تھوڑے تھوڑے خون آلود وہ جبہ مبارک کا ٹکڑا ہے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون آلود کا دستار مبارک یعنی امامہ شریف کا ٹکڑا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے جبہ مبارک کا جو اس وقت پہنا ہوا تھا اس کا خون آلود کپڑا ہے۔ آپ اس وقت زیارت کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک۔ جی آئیے آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ زیارت کر رہے ہیں، اور اس کے برابر میں یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کا جبہ مبارک ہے۔ یہ اصل چمڑے پہ سند مبارک ہے۔ اس طرح ان کی بھی سب کی سندیں ہیں میرے پاس پڑی ہوئی، مگر یہ چھوٹی سی تھی تو میں نے اس کے ساتھ لگا دی تھی۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کا جبہ مبارک ہے۔ زیارت کر رہے ہیں، جی اور یہ جو زیارت ہم کر رہے ہیں مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امامہ مبارک، یہ امامہ مبارک ہے اوپر، یہ امامہ مبارک کا کپڑا ہے جس کی ہم زیارت کر رہے ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک ہے جس کی یہ گنہگار آنکھیں جو ہے وہ ہماری اس وقت زیارت کر رہی ہیں۔ اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ہے، اس کا ٹکڑا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے ناخن ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اقدس کے ناخن مبارک ہیں۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ مبارک کا ناخن ہے۔ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا دانت مبارک، یہ امام حسین علیہ السلام کے ناخن مبارک، یہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے ناخن مبارک، اور یہ حجر اسود کو جب صفائی کرتے ہیں کھرچن جو نکالتے ہیں تو یہ وہ کھرچن ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کے بنیاد کی خاک مبارک ہے۔ یہ مکلی میں پتھر ہیں جو جوار کے دانے کے جیسے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت بھی دیا۔ میں یہی کہوں گی کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ عشق سے منسوب ہوتی ہیں۔ بغیر عشق کے بندہ کہیں پر بھی پہنچ جائے، لیکن بغیر عشق کے بندہ نہ تو خدا تک پہنچتا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ جب زمین سے صدا جاتی ہے آسمان کی طرف تو وہ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعارف کرواتے ہیں ہمارا اللہ سے لا الہ الا اللہ کا، اور جب وہ اوپر پہنچ جاتی ہے صدا تو اوپر سے آواز اللہ کی طرف سے آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی ہمیں تعارف کرواتے ہیں اللہ کا، اور اللہ دوبارہ اپنے محبوب کی طرف ہمیں روانہ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے سیدہ زرمینہ زر کو سچ ایکسپریس نیوز کے پروگرام ایسا کیوں ہے سے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے اور اپنے ساتھ لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔